بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 216 ہے اور باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ میں ہم بات کریں گے آج حد زنا قائم کرنے کی شرائط۔ وہ شروع ہو رہی ہے، اس میں سے ایک شرط ہے جی دارالاسلام کا ہونا، اس کا بیان پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ شرط ہوگی کہ زنا جو کرنے والے ہیں تو دونوں جو ہے وہ مسلمان ہوں یا دونوں ذمی ہوں۔ تو اسی کے ضمن میں ایک تفصیلی مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ ومن زنا فی دار الحرب او فی دار البغی ثم خرج الینا لا يقام علیہ الحد وعند الشافعی رحمہ اللہ يحد انه التزم باسلامه احکامه اینما كان مقامه ورنا قوله عليه السلام لا تقام الحدود في دار الحرب ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ولا تقام بعدما خرج لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنا في معسكره لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر والسرية لأنه لم تفوض إليهما الإقامة۔ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دارالحرب میں کفار کے ملک کے اندر بستری کر لی، کسی اجنبی عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو وہ مسلمان لیکن وہاں پر کیا ہے، یا ہے کہ باغیوں کے علاقے میں اس نے کیا ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے، پھر وہ ہماری طرف یعنی دارالاسلام کی طرف آیا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ تو یہ دارالاسلام کا ہونا یہ شرط ہے حد کے لیے، تو اسی کی ایک مثال اور احترازی مثال دی جا رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو حد لگائی جائے گی جب وہ دارالاسلام کی طرف آئے گا، کیونکہ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کے جو احکام ہیں اس کو لازم پکڑا ہوا ہے، جہاں پر بھی اس کا مقام ہے، چاہے وہ دارالحرب ہو یا دارالبغی ہو یا دارالاسلام ہو، ہر جگہ پر اس نے اس کو چونکہ اسلام کو لازم پکڑ دیا، اسلام کے احکامات کو بھی لازم پکڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس پہ حد جاری ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حدود دارالحرب کے اندر قائم نہیں کی جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ حدود دارالحرب کے اندر قائم نہیں کی جائیں گی، یہ کوئی حقائق بیان کرنے کے لیے تو نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شریعت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حقیقت بیان کرنے کے بجائے کہ فلاں جگہ پہ حد ہوگی فلاں پہ نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حد واجب نہیں ہے، دارالحرب کے اندر حد واجب نہیں ہے، احکام بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اسی کے قریب یہ روایت ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ ان ابا الدرداء نہا ان یقام علی احد حد فی ارض العدو، ولین المقصود والانزجار سے عقلی دلیل ہے کہ اصل مقصود حد سے وہ زجر کرنا ہے، اور اس کی ولایت وہ امام کے پاس ہوتی ہے، جبکہ امام کی ولایت وہ منقطع ہے دارالحرب اور دارالبغی کے اندر، وہاں پر امام کی ولایت نہیں ہے، تو لہٰذا حد کو اگر واجب کریں گی تو یہ فائدے سے خالی ہے اور فائدہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ولا تقام بعد ما خرج، اگر وہ دارالاسلام کی طرف آ بھی جاتا ہے زنا کر کے تو پھر بھی اس کے اوپر حد نہیں جاری کی جائے گی، اس لیے کہ یہ زنا جب اس نے کیا تھا تو یہ حد کو لازم کرنے والا نہیں تھا، یہ بدکاری جو اس نے کی ہے۔ ضمیر فاحشہ کی طرف ہم راجع کریں تو یہ فاحشہ زنا جو اس نے کیا ہے یہ حد کو لازم کرنے والا ہو کر منعقد ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا بعد میں یہ حد کو لازم کرنے والا نہیں ہو کر پلٹے گا دارالاسلام کی طرف آ کر، اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ حد لازم نہیں ہوگی۔ ولو غزا من له ولایۃ الاقامۃ بنفسه کالخلیفۃ، اگر ایسا ہو گیا کہ خود خلیفہ وقت شہر کا بادشاہ خود کسی غزوے میں ساتھ ہی چلا گیا اور اس کو خود حد قائم کرنے کی ولایت بھی ہے، تو پھر اگر لشکر کے اندر کوئی شخص زنا کر لے تو وہاں دارالحرب کے اندر بھی وہ اس لشکر کے اندر جو شخص ہے اس کو حد لگا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہر کا جو بادشاہ ہے وہ حد لگا سکتا ہے اس شخص کے اوپر جو اس کے لشکر کے اندر کوئی بدکاری کر دے، اس لیے کہ وہ اس کے قبضے میں ہے نا،
اگرچہ دارالحرب ہے لیکن اس وقت یہ امیر وہاں پہ موجود ہے اور اس کے قبضے میں یہ بدکاری ہوئی تو لہٰذا یہ جاری کر سکتا ہے۔ بخلاف جو چھوٹا لشکر ہوتا ہے اس کے امیر کے، جس کو بادشاہ باقاعدہ تشکیل کر کے بھیجتا ہے، وسریہ یا ایک سریہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو پھر وہ قافلہ چلتا ہے جہاد کا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا لشکر ہوتا ہے، چھوٹا سا قافلہ ہوتا ہے، تو اس کا جو امیر بنایا جاتا ہے، اس کو چونکہ فرماتے ہیں کہ اقامت حد یعنی حد کو قائم کرنے کے امور تفویض نہیں کی جاتے، تو اس لیے امیر عسکر یا امیر سریہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حد جاری کرے۔ اور بے شک وہ دارالحرب کے اندر بھی چلے جائیں تو پھر بھی اگر وہاں پہ کسی نے زنا کر لیا ہے اس کے لشکر کے اندر تو یہ حد جاری نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا دَخَلَ حَرَبِيٌّ دارنا بأمان فزنا بذمية أو زنا ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يحد الحربي والحربية وهو قول محمد رحمه الله الذمي يعني إذا زنا بحربية، فأما إذا زنا الحربي بذمية لا يحدان عند أبي محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا، وقال أبي يوسف رحمه الله يحدون كلهم وهو قوله الآخر۔ یہاں تک پہلے ہم سمجھتے ہیں عبارت کا اور متن کا حاصل یہ ہے کہ حربی شخص ہو اور وہ زنا کر لے، ایک صورت یہ ہے۔ تو حربی شخص وہ ہمارے یعنی امان لے کر ہمارے دارالاسلام کے اندر آ جائے اور یہاں آ کر اس نے کسی ذمیہ یعنی غیر مسلم عورت ہے لیکن وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہی ہے، ذمیہ ہے، اس کے ساتھ زنا کر لے، یا ذمی عورت ہے اور ذمی مرد ہے اور وہ کسی حربیہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ذمی ہوگا چاہے وہ ذمی مرد ہے یا عورت ہے، ذمی مرد اور عورت دونوں کو حد لگے گی، اور حربی کو اور حربیہ عورت کو حد نہیں لگے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس جو ذمی ہوگا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے دونوں صورتوں کے اندر اس کو حد لگائیں گے، اور جو حربی ہوگا چاہے وہ مذکر یا مؤنث ہے اس کو حد نہیں لگائیں گے۔ یہ ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ذمی کے بارے میں یہی ہے، یعنی اگر ذمی جو ہے وہ حربی عورت سے زنا کر لے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ذمی پر حد لازم ہوگی، حربیہ پر نہیں ہوگی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر حربی وہ ذمیہ عورت کے ساتھ اگر زنا کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، نہ حربی کے اوپر اور نہ ہی اس ذمیہ عورت کے اوپر۔ یہ دوسرا قول ہے جی اس میں امام محمد رحمہ اللہ کا۔ اور تیسرا اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک پہلا قول ہے اور ایک دوسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قول جو امام محمد رحمہ اللہ والا ہے یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول ہے، اور دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول وہ یہ ہے کہ چاہے ذمی ذمیہ سے، ذمی حربیہ سے، حربی ذمیہ سے زنا کر لے تو ان تمام صورتوں کے اندر سب کے سب کو حد لگائی جائے گی۔ تو یہ تین اقوال ائمہ کے ہیں۔ اب سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سب کو حد لگے گی، چاہے حربی ذمیہ کے ساتھ یا ذمی حربیہ کے ساتھ کرے تو سب کو حد لگے گی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دوسری شرط تھی حد زنا کو جاری کرنے کی، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ دونوں کا مسلمان ہونا یا دونوں کا ذمی ہونا یہ ضروری ہے۔ امام ابو یوسف اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المستأمن التزم احکامنا مدت مقامہ فی دارنا فی المعاملات، کہ مستأمن جو امن لے کر چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے دارالاسلام میں داخل ہوا ہے تو اس نے ہمارے احکام کو لازم پکڑ لیا ہے جب تک کہ وہ ہمارے دارالاسلام کے اندر مقیم ہے۔ معاملات کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اس نے ہمارے احکام کو لازم پکڑا ہوا ہے، جیسے کہ ذمی نے لازم پکڑا ہوا ہے اپنی ساری عمر کے لیے ہمارے احکام کو۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کو حد قذف بھی لگائی جاتی ہے، اگر ذمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ سارے احکام اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس نے ان احکام کی پاسداری کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ بھائی ذمی کے ہاں تو شراب بھی وہ پیتا ہے لیکن شراب کی حد تو آپ نہیں لگاتے، فرماتے ہیں کہ بخلاف حد شرب کے، اس لیے کہ اس کے مباح ہونے کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دین کے اندر شراب حرام نہیں ہے تو ہم نے اس کو اس طرح چھوڑنا ہے۔ ولہما، یہاں تک امام ابو یوسف اللہ کی دلیل ہوگی، اور اب یہیں پر امام ابو یوسف اللہ کو
جواب بھی دیا جائے گا اور طرفین کی دلیل بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ لہما، وہ فرماتے ہیں کہ انہو ما دخل للقرار بل حاجت کالتجارت بنحویہا، کہ یہ جو داخل ہوا ہے مستأمن، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں پر تو نہیں آ کر داخل ہوا، بلکہ یہ صرف اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے، کاروبار وغیرہ کے لیے یہ آیا ہوا ہے اور اس نے پھر واپس چلے جانا ہے۔ لہٰذا حربی جو ہے وہ مستقل یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے دارالاسلام والوں کی طرح نہیں ہے، یہاں رہنے والے جو کفار ہیں ان کی طرح یہ نہیں ہے۔ لہذا یمکن من الرجوع الی دار الحرب، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو دار الحرب کی طرف جانے کی بھی قدرت دی جاتی ہے، کیونکہ چلا جائے، کیونکہ وہ کوئی مستقل رہنے کے لیے تو یہاں پہ نہیں آیا۔ اور دوسری تفریح یہ کہ ولا یقتل المسلم ولا الذمی بہ، اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو، یعنی اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر لیتے تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا، یا کوئی ذمی اس کو قتل کر لیتے تو ذمی کو پھر قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا۔ اوپر تو دیکھیں یہ تھا نا کہ ذمی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہ حربی ہے، لہٰذا اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مستقل یہاں کا رہائشی بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے اس نے جو ہمارے احکام کو لازم پکڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ بھئی حربی آ گیا تو ہمارے احکام کو لازم پکڑے گا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی انما التزم من الحکم ما یرجع الی تحصیل مقصودہ وهو حقوق العباد، کہ جو حکم جس کا اس نے التزام کیا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس کے مقصود کو حاصل کرنے کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہے حقوق العباد، کہ اس حربی نے یہاں آ کر یعنی دارالاسلام کے اندر جتنے بھی احکام کو لازم پکڑا ہے وہ احکام ہے جو اس کے مقصود کو حاصل کرنے کے اندر معاون ہو۔ مطلب ظاہر ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے انسانوں کے ساتھ نا، تو حقوق العباد، بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو اس نے لازم پکڑا ہوا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ تو حقوق العباد اس کے اندر اس نے خود بھی انصاف کرنا ہے اور دارالاسلام سے بھی اس نے انصاف کی امید رکھنی ہے۔ اس لیے فرماتے کہ لما طمع فی الانصاف یلتزم الانتصاف، کہ جب اس نے اس طمع کے ساتھ دارالاسلام کے اندر آیا ہے کہ وہ انصاف کرے گا، یعنی دوسرے کے اوپر یہ خود انصاف کرے گا، تو یلتزم الانتصاف، تو اس نے خود التزام کر لیا ہے انتصاف کا۔ انتصاف کا مطلب کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، جس طریقے سے یہ خود انصاف کرے گا اس طریقے سے اس کے ساتھ بھی انتصاف کا مطلب دوسرا کوئی شخص بھی اس کے ساتھ انصاف سے کام لے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ تمام احکامات کو لازم اس نے نہیں پکڑا ہوا، صرف حقوق العباد کو لازم پکڑا ہوا ہے۔ لہٰذا والقصاص وحد القذف من حقوقہم، قصاص اور حد قذف جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو اب اگر وہ کسی کو قتل کر لیتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت کی حد اس کو لگے گی، کیونکہ اس نے گویا کہ ایک بندے کا حق مارا ہے اس وجہ سے۔ اور جہاں تک حد زنا کی بات ہے وہ اس پہ جاری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق وہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس پہ جاری نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو جواب ہو گیا، طرفین کی دلیل اس میں ہوگی۔ اس میں امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہ تھا کہ اگر ذمی حربیہ کے ساتھ زنا کر لے تو اس صورت کے اندر ذمی پر تو حد آئے گی، لیکن اگر حربی شخص ہے وہ ذمیہ سے آ کر نکاح کرتا تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ حربی کے اوپر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ذمیہ عورت کے اوپر حد ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ فرق بھی ہے ذمی اور ذمیہ کے درمیان، کہ اصل میں فرماتے ہیں کہ فی باب الزنا فعل الرجل، زنا کے باب میں جو اصل ہے وہ مرد کا فعل ہے، والمرأة تابعة له على ما نذكره ان شاء اللہ تعالی، عورت تو اس کے تابع ہوتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی ذکر کریں گے، تو لہٰذا اصل جو ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ تو اب اس کا دیکھیں گے کہ وہ حربی ہے یا ذمی ہے، اگر ذمی ہے تو اس پہ بھی حد آئے گی اور ساتھ ساتھ جس کے ساتھ کی ہے اس پہ بھی حد آئے گی، اور اگر وہ حربی ہے تو اس کے اوپر حد ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے پھر جس کے ساتھ اس نے بستری کی اس کے اوپر بھی حد نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ فامتناع الحد فی حق الاصل، اصل کے حق میں حد کا ممتنع ہونا، یعنی حربی کے حق میں یوجب، یہ ثابت کرتا ہے امتناع فی حق تبع، تبع کے حق میں بھی حد کے ممتنع ہونے کا اور حد کے نہ پائے جانے کا۔
تو لہٰذا جب حربی کرے گا تو اس میں امام محمد فرماتے ہیں کہ نہ حربی پر حد ہے اور اس کے تابع ہو کر نہ ہی ذمہ عورت پر ہے۔ اما الامتناع فی حق التبع، ہاں جہاں تک بات اس کی دوسری طرف سے ہے، دوسری زاویے سے اگر ہم دیکھیں کہ تبع کے حق میں اگر نہیں پائی جاتی حد تو یہ ثابت نہیں کرتی لا یجب الامتناع فی حق الاصل، اصل کے حق میں جو حد کا ممتنع ہونا ہے اس کو ثابت نہیں کرتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ تابع جو ہوگا اس کے اندر حکم ثابت ہوگا لیکن اس کے اندر حکم ثابت نہیں ہوگا، لیکن باوجود اس کے اصل کے اندر حکم ثابت اور ہوگا۔ لیکن اصل کے اندر جب حکم ثابت ہے تو پھر وہ تابع کی طرف بھی وہ حکم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر حد ممتنع ہے حربی کے حق میں تو وہی تابع بن کر ذمیہ عورت کی طرف بھی ہو جائے گی کہ اس کے اوپر بھی حد ممتنع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ تابع جو ہے اس کے اندر حد ممتنع ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل کے اوپر بھی ممتنع ہو، ہاں اصل کے اندر پائی جائے گی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا اذا زنا البالغ بصبیۃ او مجنونۃ، بالغ شخص ہے وہ چھوٹی بچی نابالغہ یا مجنونہ کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے۔ تو اب چھوٹی بچی نابالغہ ہے اور یا پاگل عورت ہے تو یہ تو شریعت کی مکلف ہے ہی نہیں ہے، تو ان کے اوپر حد نہیں ہے، یہ تابع ہیں اور اصل یہاں پر بالغ شخص ہے۔ تو اب یہ جو بچی ہے ان کے اوپر تو حد نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے حد اصل سے ساقط نہیں ہوگی، لہذا اصل یعنی بالغ شخص کے اوپر حد پھر بھی لگے گی۔ تو یہ ہوگی جی اس تابع کی مثال، کہ تابع کے اندر حکم جو ہے وہ ممتنع ہے لیکن اصل کے اندر ممتنع نہیں ہے۔ اور وتمکین البالغۃ من الصبی والمجنونہ، بالغہ عورت ہے اس نے اپنے اوپر قدرت دے دی ہے بچے کو بستری کی یا مجنون کو، پاگل کو، تو اس وجہ سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو اصل ہیں وہ بچہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اصل مذکر ہوتا ہے تو اصل بچہ ہے اور مجنون ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ممتنع ہے یہاں پر حد، کہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ جب یہ ممتنع ہے تو اس کے تابع ہو کر، چونکہ عورت تو تابع ہوتی ہے اگرچہ وہ بالغہ ہے، تو لہٰذا جب ان کے اوپر نہیں ہے تو یہی ممتنع حد کا امتناع جائے گا بالغ عورت کی طرف بھی، اور اس سے بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا جی امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس میں۔ اور اب آ گیا جی تیسرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، جن کا حاصل یہ تھا متن کے اندر کہ ذمی ذمیہ کے ساتھ یا حربی ذمیہ کے ساتھ یا ذمی حربیہ کے ساتھ زنا کر لے تو اس صورت کے اندر صرف ذمی اور ذمیہ کو حد لگے گی لیکن حربی اور حربیہ کو نہیں لگے گی۔ دلیل اس کی دے رہے ہیں کہ حربی کا جو فعل ہے، فرماتا ان فعل الحربی المستأمن زنا لانه مخاطب بالحرمات على ما هو صحیح وان لم يكن مخاطبا بالشرائع على اصلنا والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها بخلاف الصبي والمجنون لانهما لا يخاطبان ونظير هذا الاختلاف اذا زنا المكره بالمطابعه تحد المطابعه عنده وعند محمد رحمہ اللہ لا تحد۔ فرماتے ہیں کہ حربی جو امن لے کر یہاں آیا ہے اس کا فعل یقینی طور پر زنا ہے، اس نے اگر ذمیہ کے ساتھ کیا تو یقینی طور پر زنا ہے، اور جب زنا ہے تو ہم اس کو زنا شمار کریں گے، اور اس حیثیت سے کہ جتنے بھی حرمات ہیں محرمات ہیں ان سب کا یہ جو حربی ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح اور راجح قول بھی یہی ہے، کیونکہ حجت تمام ہونے کے لیے نماز قضا کرنا، ان کا زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے یہ مخاطب ہیں، اور شریعت نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ منہیات نہ کرو اور یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، اور بعد میں پھر ان کو جو ہے اسی کے مطابق عذاب بھی ہوگا اور عذاب کے اندر عذاب دگنا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ مخاطب ہیں اس کی۔ لیکن بقیہ پوری جو شرائع ہے شریعت ہے اس کے یہ مخاطب نہیں ہیں ہمارے اصل یعنی احناف کی جو اصول ہیں اس کے مطابق، لیکن حرمات کے وہ مخاطب ضرور ہیں، تو اس حوالے سے اس کا فعل آلریڈی حرام ہے اور زنا ہے، اور جب زنا ہے تو پھر حد اس پہ نہیں لگے گی۔ فرماتے ہیں وَالتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ زِنًا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا۔ اسی طریقے سے اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو عورت اگر وہ ذمیہ ہے تو وہ اپنے اوپر جب قدرت دے رہی ہے زنا کے فعل کی تو یہ اس عورت کے اوپر حد کو لازم کرتا ہے، اگرچہ زنا کرنے والا حربی ہو لیکن عورت کے اوپر حد کو
لازم کرتا ہے کیونکہ اس نے قدرت دی ہے۔ بخلاف صبی اور مجنون کے، بخلاف کس کے جی؟ صبی اور مجنون یعنی نابالغ کے اور مجنون کے، کہ یہ تو مخاطب ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ یہی نکلا کہ اگر کوئی حربی شخص ہے ذمیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ذمیہ عورت کا حربی کو اپنے اوپر قدرت دینا، تو یہ اس کے فعل اس کے حق میں اس کے اوپر حد کو لازم کر دیتا ہے، لیکن خود حربی اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ بقیہ ساری شریعت کی تو وہ مخاطب نہیں ہے، صرف جو حرمات ہیں ان کے وہ مخاطب ہیں، تاکہ ان کے اوپر عذاب دگنا ہو جائے اور ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس طرح ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عورت نے اپنے اوپر بچے کو قدرت دے دی یا کسی مجنون کو قدرت دے دی، تو بچہ اور مجنون یہ تو شریعت کے مخاطب نہیں ہے، لیکن عورت تو مخاطب ہے، تو ٹھیک ہے بچہ اصل ہے لیکن شریعت کا مخاطب نہیں ہے، تو لہٰذا عورت اصل ہے، عورت جو ہے وہ یہاں پر اس نے قدرت دی ہے بچے کو اور مجنون کو اپنے اوپر، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس عورت کے اوپر حد آئے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر وہ عورت ذمیہ ہے یا کوئی بھی ہے۔ اس اختلاف کی نظیر ایک ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مکرہ یعنی مجبور شخص ہے، کسی نے مجبور کیا کہ تم زنا کرو، وہ زنا کر لیتا ہے بالمتابعتی، خوشی کے ساتھ، کوئی ایک عورت ہے جس کے ساتھ وہ اس کی رضامندی سے وہ زنا کر رہا ہے تو وہ مکرہ، لیکن عورت جو ہے وہ خود راضی ہے، متابعہ کہتے ہیں یعنی خوشی سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے جو خوشی سے زنا کروا رہی ہے اور اپنی رضامندی سے کروا رہی ہے، اس کو اوپر حد لگے گی، کیونکہ یہاں پر خود اس کا جو فعل ہے کہ اپنے اوپر وتی کی قدرت دینا، تو یہ فعل اس کی طرف سے پایا گیا نا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے اوپر حد لگے گی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں لگے گی، کیوں؟ اس لیے کہ جو مکرہ شخص ہے وہ خود تو نہیں کر رہا نا، اس کو کسی نے مجبور کیا ہوا ہے، تو مجبور کیا ہوا تو لہٰذا اس کا اصل کے اندر مکرہ کے اوپر تو حد نہیں ہے، جب مکرہ کے اوپر حد نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو جس عورت کے ساتھ کر رہا ہے اگرچہ وہ متابعہ ہے یعنی با اختیار ہے زنا کرانے میں وہ کروا رہی ہے، تو اس کے باوجود اس کے اوپر حد نہیں آئے گی۔ تو یہاں تک یہ بات اور یہ مسئلہ تفصیلی مکمل ہوا۔ اس مسئلے کے اندر جو راجح اور مفتوی قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذمی اور اگر حربیہ کے ساتھ یا حربی ذمیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس صورت میں ذمی اور ذمیہ جو اپنے اوپر یعنی جو جن کا فعل جو ہے زنا کا وہ موجب حد ہے، حد لازم ہوگی، لیکن حربی اور حربیہ ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔